حسین آج بھی حر کی تلاش ہے، آج بھی کئی بھٹکتے ہوئے حر حسین کے دروازے پہ آئے۔ یہ روزانہ مجلسوں کی رونق، یہ عزاداریوں کا رش، جہاں بھی دیکھو مومنین کی کثیر تعداد۔ جتنا اس ذکر کو دبایا گیا حسین اتنا ہی ابھرتا چلا گیا، حسین اتنا ہی نکھرتا چلا گیا۔ آج بندے سمجھتے ہیں کہ چاہے دہشت گردیاں ہو جائیں گی، خودکش دھماکے ہو جائیں گے، 4 بم دھماکے ہوں گے اور پھر مجلسیں ختم، پھر رونقیں ختم، پھر عزاداریاں ختم۔ جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے کتنے بڑے جابر بادشاہ حسین بھی جانے کے لیے آئے تھے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ آج کسی کو بھی خبر نہیں ہے، آج کسی کو بھی نہیں پتا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، عمر سعد کی قبر کہاں ہے، شمر کہاں گیا، حسیر بن نمیر کہاں گیا، حجاج بن یوسف کہاں گیا، منصور دوان کی کہاں گیا، متوکل عباسی کہاں گیا، اموی حکمران کہاں گئے، عباسی خلیفہ کہاں گئے۔ لیکن جس کی قبر پہ ہل چلائے تھے اس کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، اس کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے، اس کی ذری کا کل بھی طواف ہو رہا تھا، اس کی ذری کا آج بھی طواف ہو رہا ہے۔ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اس کی دلیل ہے تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ مٹتا وہ ہے جس کا وارث مٹ جائے۔ فخر سے جیو، سینہ چوڑا کر کے جیو، زمانے کے سامنے سینہ تان کے جیو، اس لیے کہ تمہیں مرشدوں نے کہیں بھی شرمندہ نہیں کروایا۔ دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے، ہم گناہگار سے، مرشد تو پاک ہے، مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے۔ کسی کا پیر گناہگار نہ ہو، کسی کا رہبر گناہگار۔ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملنے، جنت امام کی وجہ سے ملنے۔ آج ہے شب عاشور، آج آئے ہیں سنی بھائی حسین سننے کے لیے۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتاؤں، تمہیں بالکل غلط فلسفہ دیا ہے مولوی نے کہ جنت سجدوں میں پڑی ہے۔ جنت سجدوں میں ہوتی، سب سے پہلا حقدار ابلیس ہوتا۔ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے نہیں۔ 1400 سال ہو گئے ابھی تک لڑائی یہی چل رہی ہے۔ الف بے کا دور تھا تب بھی لڑائی یہی تھی، دنیا کمپیوٹر پہ آ گئی لڑائی تب بھی یہی ہے۔ یہ نماز غلط ہے، یہ نماز غلط ہے، یہ نماز غلط ہے۔ ابھی تک مسلمان یہ طے کر رہے ہیں کہ ان میں سے غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ وہ یہ نہ دیکھو نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھو امام کس کا ٹھیک ہے۔ بادشاہ حسین زندگی عطا فرمائے۔ ایمان ہم سب کے امام نعرہ سارے اکٹھے اعتراضات کی میں آخر میں جواب فوراً بعد ملنے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے۔ امام اچھا، ماننے والا گناہگار بھی ہو، گزارا ہو جائے، کیونکہ وہ شفیع المذنبین ہے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا۔ غلطیاں امام نے ٹھیک نہیں کروانی تو کس نے کروانی؟ ایک بندے نے کوفے میں علی سے آگے پوچھا یا علی آپ قیامت والے دن ہماری مدد کریں گے؟ علی مسکرا کے فرمایا جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا یا علی اگر وہاں پہنچ بھی گیا تو آپ کوئی نشانی بتائیں، آپ دائیں کھڑے ہو گئے یا بائیں، تخت پہ ہو گئے یا تاج پہ؟ علی مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں، ڈھونڈنے کی علی رہا ہوگا۔ اس میں یا علی اگر وہاں ہمارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، علی فرماتے رہ گئی تمہارے گناہوں کی کبھی کجی، اسے میں ایسی پوری کر دوں گا اگر تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا وزن ہو گیا تو میں فرشتوں سے کہہ دوں گا ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ملا رکھو۔ پھر میں دیکھوں گا
میں لے کے جاتے ہیں، یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ امام اچھا ہو تو ماننے والے ناکام بھی پار، امام برا ہو کامیاب بھی ناکام۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ 9 دن شیعہ ذاکر کو سنا دلیل دی نہیں، قرآن ابھی منبر پہ لا، میں 2 امام اور 2 امام کے ماننے والوں کا حشر پڑھوں۔ چاندنی رات تھی، 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے آگے دریا۔ موسیٰ کی قوم نے برباد کیا، موسیٰ تو نے آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ آگے جائیں دریا میں گرے، پیچھے جائیں فرعون پکڑے۔ موسیٰ نے وہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ اب کیا کروں؟ قوم نے اللہ سے نہیں پوچھا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا۔ اللہ نے کا طریقہ یہ ہے، قوم حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے۔ قوم نے سیدھا اللہ سے تعلق نہیں بنایا، قوم نے موسیٰ کو مانگی کدھر جائیں؟ موسیٰ کہا تو بتا کدھر جاؤں؟ فرمایا عصا تیرے ہاتھ میں ہے، دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئی، درمیان سے سڑک نکل، رستہ بن گیا۔ قبیلے 12، قومیں 12 ایک دوسرے میں گریبان پکڑ لیا، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرا رستہ ایک بنا دیا، قبیلے 12 ہیں، تو نے رستہ ایک بنا دیا۔ آواز پروردگار رائی تو پریشان کیوں ہوا ہے؟ میں نے تجھے عصا مجھ سے پہ نہیں دیا، تو دوبارہ عصا دریا پہ مار دے۔ قرآن کے دوبارہ عصا دریا پہ مارا، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ تو بول نہ بول، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ یہاں سے لے کے جہاں تک آواز آ رہی، اللہ نے ایک امام کو اتنی طاقت دی ہے وہ 12 قومیں پار کروا دے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم پار کرے۔ مولا حسین زندگی ایک امام نے 12 قومیں پار کروا دی۔ موسیٰ کے پیچھے جتنے تھے سارے پار، کیوں؟ امام حسین۔ فرعون کے پیچھے سارے غرب، کیوں؟ امام۔ نہ اللہ نے ان کے عمل دیکھے، نہ ان کے عمل دیکھے، دیکھے صرف امام۔ دیکھ سے چکھا جاتا ہے دانا، وہ بتاتا ہے پوری دیکھ کا ذائقہ، امام بتا دیتا کہ ماننے والے کیسے۔ موسیٰ کے سارے پار، فرعون کے سارے غرب۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، انصاف کرنا ہے۔ مباحثہ، مناظرہ، مباہلہ، مقاتلہ، علم کلام کی جتنی شرطیں ہیں نوکر پوری کرتا ہے۔ اللہ نے اس دن ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا اسے مار اسے بچا، اس سے مار اس سے بچا۔ خدا کہتا میں نے ناموں کی لسٹ ہی نہیں دی تھی، میں نے تعداد ہی نہیں بتائی تھی، میں نے اس دن صرف نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی۔ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہ، فرعون والوں کو چھوڑنا نہ، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہ، فرعون والوں کو چھوڑنا۔ مرشد اکثر شادی اگر وحی پانی پہ ہو سکتی ہے، اللہ قیامت کو 200 کی آگ پہ وحی کرے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہ، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ وہی پانی پہ ہو سکتی ہے، وہی آگ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ والے سارے پار، فرعون والے سارے۔ موسیٰ والے پار کیوں گئے؟ جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے پار نکل رہے تھے تو موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ معجزہ ہمارے لیے تھا، یہ کیوں؟ موسیٰ کا بیٹا وہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، انہیں اندر آنے دے، کیونکہ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعون نہیں بھی مارنا۔ قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا، فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھتا۔ خدا نے لہروں کو کہا مل جائے، موسیٰ والے پار، فرعون والے پار۔ پھر بدی ابھی جملہ ذہن میں آگا کہ لازم سجادی صاحب اچانک آئے تو پھر یہ پیغام ہے کہ ان کی روح تک اصحاب جائے جملے۔ قبلہ اظہر سجادی صاحب کہا کرتے تھے فرعون کا تعلق مصر سے تھا نا، کہتے مصری تھا کھول کے مار دیا۔
اللہ نے کھول کے مار دیا فرعون کے سارے غرق موسیٰ والے سارے پار حق کے امام کا رفتہ شب اشور کا فضائل حسین کے در پہ آنے کا فائدہ پڑنے لگا سارے پار چلے جب حضرت موسیٰ دریا سے پار گئے تو موسیٰ نے بندوں کی گنتی شروع کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تو تھے نہیں مٹھی بھر بندے تو مسلمان تھے موسیٰ نے جب گنتی کی تو جتنے گھر سے لے کے آیا ان میں سے ایک زیادہ آج بھی ہم زیادہ کرنے کے لیے آئے ہیں جتنے تھے ان میں سے ایک زیادہ موسیٰ نے سوچا کہ زیادہ بندہ کون سا ہوگا اب موسیٰ چاہتے تھے کہ چہروں سے شناخت تو سب سے ہے میرے پاس بیٹھتے ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں میں چہروں سے پہچان جب موسیٰ نے لائن میں کھڑے ہوئے تو ایک چہرہ چھپا رہا موسیٰ نے سب سے پہلے اسے شرکت تو ادھر چہرے سے نقاب ہٹا اسے نقاب ہٹا موسیٰ نے چہرہ دیکھا تو موسیٰ بھی حیران سامری جادوگر فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر فرعون سجدہ اپنی وجہ سے نہیں کرواتا تھا جادو کرواتا تھا اس سے ڈراتا تھا اس سے منواتا تھا اپنا آپ وہ بھی اللہ کو کاپی کرتا تھا ڈرانا کسی سے پھر اپنا منوا لینا سامری سے کہنا تو ڈرا بندے سامری نے جادو سے بندے ڈرا دے جب قوم ڈر جائے اس نے کہا اسے سجدہ کرو یہ اللہ جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ بچ گیا اور جسے ہوتا تھا وہ مر گیا موسیٰ حیران موسیٰ نے سامری کو بلایا سامری تو پار کیسے آیا اس ایک جملے کے لیے میں نے پورا مضمون شروع کر لیا تھا ورنہ میں شب اشور سے نکلنے لگا تھا ایک جملہ سمجھانے کے لیے مجھے یہ مضمون شروع کرنا پڑا اور اس جملے کی آپ نے پوری قدر کرنی ہے مجمع میں جہاں 9 دن محنت کی اس جملے کی قدر کرنا موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا بابا جی سامنے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا جان کی امان پاؤں تو وجہ بتاؤں ہاں وجہ بتا اس کا میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا آخری وقت میں نے امام تبدیل کر اب پتا چلا کہ حور کا مقدر کیسے پلٹا موسیٰ کا گھر سے تو میرے پیچھے چلا نہیں اس کا گھر سے تیرے پیچھے نہیں چلا گھر سے چلا تھا فرعون کے پیچھے رستے میں بھی فرعون کے پیچھے دریا تک پہنچتا بھی فرعون کے پیچھے موسیٰ کا معجزہ دیکھ کے مجھے ماننا اس کا معجزے سے پہلے معجزے کے بعد مانتا تو اللہ نے بچنے دینا ہی نہیں تھا دیکھ کے مانا تو کیا مانا دیکھ کے مانا تو کیا مانا موسیٰ کا جب معجزہ ظاہر ہوا ہی نہیں تھا تو نے مجھے کیسے مان لیا جو اس نے دلیل دی دلیل بھی بڑی وزنی اس کا موسیٰ جب تو بھاگ رہا تھا نا اپنے بندے نے دریا کی طرف ہم تیرے پیچھے میرے ذہن میں خیال ہے کہ موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا کی لہریں موجیں مار رہی پانی کا شور یہاں تک سن رہا ہے اسے پتا بھی ہے کہ سامنے دریا یہ پھر بھی دریا کی طرف جا رہا ہے تیرا مطمئن ہو کے جانا اس بات کی دلیل تھی تیرے ساتھ کوئی ہے تیرا اطمینان بتا رہا تھا تیرے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے تو بڑا مطمئن ہے تو مطمئن ہو کے جا رہا ہے تو موسیٰ نے کہا پھر فرعون کا کیا ہوا اس کا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی مجھے پتا چل گیا جو ڈر جائے وہ امام تو نہیں ہوتا یہ تو گھبرا گیا یہ امام کیسا امام تو یہ ہے جو اطمینان کے ساتھ موسیٰ نے کہا اچھا سامری تو تو نے امام تبدیل کر لیا ہاں میں نے تبدیل کر یہ پھر وہی سامری تھا جس نے 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے موسیٰ اس نے پیچھے سے پورا ہی دین بدل دیا اچھا یہ شروع سے عادت ہے جس سے بچاؤ نقصان بھی وہی کرتا اس لیے معصوم کا فرمان ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچاؤ احسان کیا موسیٰ نے بچا کے 40 دن کے لیے گئے کوہ طور پہ موسیٰ اسے پیچھے سے موقع مل گیا اب میں کیا کروں آج رات بھی آخری ہے باتیں بھی زیادہ ہیں مصیب کی بھی رات ہے اور لفظ بار بار رو رہا ہے موسیٰ گئے طور پہ اسے مل گیا موقع اسے دین بدل دیا اچھا یہ شروع سے عادت ہے
حجت غائب ہو جائے شرارتیوں کو موقع مل جاتا ہے. مولا حسین اس ہاتھ کی خیر حجت تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے, پیچھے شرارتیوں کو دین بدلنے کا موقع مل جاتا ہے. جو اسکول کالجز میں گئے ہوئے میری بات کی گواہی دیں گے, کبھی آپ نے وہ کمرہ امتحان دیکھا ہو یا وہ کلاس روم کا منظر دیکھا ہو جہاں بچوں کو یقین ہو کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا, یہ پیریڈ خالی ہے, ٹیچر نہیں آئے, وہ کلاس میں کیا سارے بچے چھپے سے ہوتے ہیں, انتظار میں ہوتے ہیں, وہاں شرارتیں, وہاں شور, وہاں طوفان مچا ہوا, اور ایک آدھ ایسا بھی شرارتی ہوتا ہے جو استاد کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. امتحان نہ لو میری خطابت کا, وہ بیٹھ جاتا ہے استاد کی کرسی, بچوں سے کہتا ہے مجھ سے استاد کہو. اب بچے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے استاد کہہ تو رہے ہوتے ہیں, لیکن جان اس کی تب نکلتی ہے جب کوئی کان میں کہتا وہ آ گئے. پھر اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا, پھر اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھوں. پھر استاد کمرے میں آتا, وہ کان سے پکڑ کے وہیں بٹھا, اس کا تو بیٹھا تھا میری جگہ پہ, اب میں آ گیا, اب جو میں نے کرنا تھا میں دیکھتا ہوں تو کر. پھر وہ ہاتھ جوڑ, پھر وہ معافی مانگ. جملہ تمہیں ہنسانے کے لیے تو میں پڑھ نہیں رہا تھا, میں نے تو تمہیں نتیجہ دینا تھا, نتیجہ میں دینے لگا ہوں. حجت ہے غیب, شرارتیوں کو ملا ہے موقع, بیٹھ رہے حجت کی جگہ پہ. مزہ تب آئے گا جب بار بار قبر سے نکال کے جو میں نے کرنا تھا کر, اب کر, جو کام میں نے کرنا تھا وہ اب تم کر. سامری 40 دن کے لیے گئے طور پہ موسیٰ, مل گیا اسے موقع, اس نے کر دی امت برباد. کیسے برباد کی؟ اس نے قوم سے کروائے سجدہ. کس کو؟ ہاں بالکل ٹھیک بولے, بچڑے کو سجدہ. وہ بچڑا اس نے خود بنایا, قوم سے سجدہ کروایا. موسیٰ طور سے واپس آیا, دیکھا نہ کوئی لینے کے لیے آیا نہ کوئی استقبال کرنے کے لیے. موسیٰ سیدھے گئے اپنے بھائی ہارون کے پاس, جا کے پوچھا امت کہاں؟ اس نے کون سی امت؟ وہ جو میرا کلمہ پڑھتی تھی. اس نے وہ جس سے بچایا تھا, اس نے ساری امت برباد کر دی. اب گئے موسیٰ سیدھے سامری کے, سامری کے گھر جا کے دروازے پہ دیکھا, اندر سے سامری دروازے پہ کھڑا اللہ کا جلال والا نبی. ہاں موسیٰ غضبان کہا ہے اسی قرآن نے, غصے والا موسیٰ نبیوں میں تھا نا, اماموں میں آیا تو کہا غصے کو پینے والا موسیٰ. اتنا جلال تھا موسیٰ نبی کا کہ امتی نماز پڑھنے مسجد میں نہ آتا, گریبان پکڑ کے اتنا جھنجھوڑتا تب تک بندہ بے ہوش نہ ہوتا. موسیٰ چھوڑتا نہیں, جسے اللہ دے کے ہی عصا بھیجے, جلال کے ساتھ اللہ منواتا تھا. دروازے پہ کھڑا سامری کے موسیٰ, شب عاشور میرا موضوع, امام وقت, آج کی رات کی فضیلت, زلجلہ کی برآمد, 5 چیزیں کٹھی کر کے ایک جگہ پہ لانے لگا. خطابت تیرنے کا نام ہے, تقریر بولنے کا نام نہیں, دلوں میں اترنے کا نام. تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں اکٹھی کر کے گلدستہ بنا, اسے خطابت کہتے ہیں. مرشد بیٹے کے ہاتھ میں دعا کرنی ہے, 4 چیزیں اکٹھی لے کے آنے لگا ہوں. امام کے دروازے پہ آنا, حسین کے زلجنہ کا احترام, شب عاشور کا فضائل. پڑھوں گا موسیٰ. موسیٰ نے سامنے سے کہا او سامری, کس سے سجدہ کرواتا ہے؟ لا وہ بچتا جو تیرے کہنے پہ بولتا. سامری ڈر گیا, موسیٰ سے اندر گیا اور بچڑا لا کے یوں کپڑے میں چھپایا. موسیٰ نے کہا اچھا تو یہ بچڑا ہے جو تیرے کہنے پہ بولتا, اگر تجھ میں طاقت ہے میرے سامنے بلاؤ. یہ موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نوجوان میرے بچے ذہن میں رکھیں, جادوگر چیز کی خلقت تبدیل نہیں کرتا, دیکھنے والے کی نظروں کو بدلتا. شعبدہ بازی جو فن ہے اس میں چیزوں کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی.
وہ جو رومال سے کبوتر نکلتا ہے، وہ جو ہیٹ کے اندر سے کوئی نہ کوئی چڑیا نکل آتی ہے، یہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو ایسے قابو کرتے ہیں کہ جو وہ چاہے وہ اسے نظر آئے. چیز کی خلقت و سوائے ایک معصوم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اب موسیٰ نے اسے کہا میرے سامنے بلوا، کیونکہ موسیٰ جانتے تھے میری نظر پہ جادو نہیں ہونا. میری آنکھوں پہ جادو کرے گا بھی تو کیسے کرے گا؟ میں نبی ہوں، نبی کی آنکھ میں جادو ہو نہیں سکتا. میری سمجھ میں آج تک نہیں ہے کہ چھوٹے کے سامنے نہیں ہو رہا. اور بندوں نے کے بعد میں جادو تو نبیوں پہ بھی ہو جاتا، معصوم کے سامنے جادو نہیں. فرمایا اس سے بلوا. سامنے کا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ نہیں بولے گا، یہ بول پڑے گا. موسیٰ نے کہا تو آج بلوا. سامری نے کیا اشارہ، بچڑا بول پڑا. 5 چیزیں ایک رکتے میں آنے لگی. سامری نے کیا اشارہ، بچڑا بول پڑا. جو ہی بچڑا بولا، قرآن کہتا موسیٰ اگش بدن نہ ہوئے، حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا. فما خطبکم الی سامریہ، سامری تو نے اسے کیسے بلوایا، یہ تیرے کہنے پہ کیسے بولا؟ سامری نے ہاتھ باندھ کر اب میں تجھے بات پوری سناؤں. وہ رات والا واقعہ یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، میں بھی تیرے پیچھے آ رہا تھا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا. میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا، یہ لہریں کیسے بن گئی، یہ پانی میں رستہ کیسے دے دیا. تو موسیٰ میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. سامری کہتا میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس گھوڑے کے قریب گیا. اس گھوڑے نے جہاں سے اپنا سم اٹھایا، میں نے نیچے سے مٹی نکالی، فکازا پتری لہے، میں نے اسے جیب میں چھپایا. یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب میں گیا شیعہ سنی مولویوں کے بعد، مجھے بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون تھا؟ سنیوں نے کہا یہ جبریل تھا، شیعوں نے کہا یہ حیدر کرار تھا. میں شیعوں کو چھوڑوں، میں سنیوں کی مانوں. جبریل تھا. جبریل کون ہے؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درسی، بطول کا